اولیاء کے دیدار الہی ہوگا، اس کی گردن ناپ لی جائے گی۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں، حدیث مدینہ والے کی سنا رہا ہوں، تم بغداد والوں کی سنو، میں مدینہ والے کی سنا رہا ہوں۔ تم اس بات کو سمجھو کہ یہ جھوٹا ہے، مدینہ والا سچا ہے۔ قیامت کے دن جنتی جنت میں جانے کے بعد، رضا الہی کا پروانہ ملنے کے بعد، جب سجدے میں گر جائیں گے، سجدے سے سر اٹھائیں گے، اللہ کہیں گے مانگو کیا مانگتے، کہیں گے اللہ سب کچھ دے دیا، کیا رہا؟ اللہ کہیں گے میرا دیدار رہا۔ سارے اہل جنتی جنت میں اللہ کا دیدار کریں گے۔ یہ مدینہ والے محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ تمہارا معتصم بنو عباس ضرور ہے، خلیفہ ضرور ہے، اس کا بیان جھوٹا، یہ جھوٹ بول رہا۔ یہ جرات، یہ ہمت، یہ حوصلہ، یہ طاقت، یہ کہاں سے آئی؟ علماء پریشان ہو گئے زمانے میں، جو علماء سود تھے، کہنے لگے احمد اب تمہاری خیریت نہیں۔ بادشاہ کا اعلان ہو گیا کہ جس سے یہ بیان کر کے دیدار الہی ہوگا، اس کی گردن نام لی جائے گی۔ کہنے لگے ایک گردن نہیں، ہزاروں گردن اللہ کی محبت میں، اور نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کا قربان۔ یہ امت وہ امت ہے جو کبھی سودا نہیں کرتے اسلام کا۔ یہ امت وہ امت ہے جو قرآن کا کبھی سودا نہیں کرتی۔ یہ امت وہ امت ہے جو ایمان عمل کا کبھی سودا نہیں کرتی، اپنے تہذیب کا سودا نہیں کرتی، اپنے تمدن کا سودا نہیں کرتی۔ مگر افسوس جب اس امت نے دنیا کو بڑا سمجھا، دنیا کے پیچھے بھاگنے لگی، حالت یہ ہو گئی کہ دنیا پر راٹ ٹپکانے لگی، اور حالت یہ ہو گئی کہاں قرآن اور کہاں دنیا، کہاں نبی اور کہاں مال، کہاں اعمال اور کہاں دنیا کی زیب و زینت، کہاں جنت کی نعمتیں اور کہاں دنیا کی ناپائیدار نعمتوں کے پیچھے پڑ گئی۔ ہوا یہ دیدار کا جب اعلان کر دیا، جمعہ میں ہلچل مچ گئی کہ احمد کا اب آخری وقت ہے۔ احمد بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ نکلے اور نکلنے بعد سیدھا گھر میں داخل ہو گئے۔ گھر والی بیٹھی ہوئی تھی، بات چیت چلنے لگی، دروازے پہ کسی نے دستک دی۔ گھر والی کہنے لگی اس وقت کون آیا؟ جمعہ کا بیان ہو چکا ہے، ابھی اثر کا ٹائم بھی نہیں ہے، اب کوئی مسئلہ پوچھنے آیا ہوگا۔ باہر دیکھا گیا تو فوجی کھڑے ہوئے، سپاہی کھڑے ہوئے۔ کہا کس کے سپاہی؟ کہا معتصم کے۔ کون ہے معتصم؟ کہ سرکار کے خاندان میں آگے چل کے خلیفہ ہے، یہ بنو عباس کا خلیفہ میں خلیفہ ہے۔ 700 سال حکومت چلی بنو عباس، 700 سال۔ مگر یہ امت کا ہمیشہ مزاج رہا کہ دنیا کے باطل پر ہمیشہ وار کرتی رہی۔ حال حال میں آزادی کی پریڈ میں مولانا جعفر تھانیسی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ والوں کو پکڑا گیا۔ یہاں سے انگریزوں نے لے گئے کہ ملتان سے لاہور لے جانا ہے، گاڑی کا سفر ہے۔ گاڑی میں بٹھایا گیا، تو گاڑی میں بڑے آرام سے بیٹھ گئے۔ کہا ایک کام کرو، الگ الگ گاڑی کے اندر خانے بنا دو، اور ادھر سے ادھر سے نیچے سے اوپر سے کیلے ٹھوک دو۔ جب گاڑی چلے گی، گاڑی چلنے کے بعد جب دھکا لگے گا، ادھر گرو گے تو ادھر کے کیلے گھسے جائیں گے، ادھر گرے تو ادھر کے کیلے ان کو چوٹ پہنچائے گے۔ جعفر تھانیسی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے نہ کھانے کو دیا جاتا تھا، نہ پینے کو دیا جاتا تھا، سنڈاس بھی وہی ہوتا تھا، پیشاب بھی وہی ہوتا تھا۔ جب جھٹکا بیٹھ جاتا تھا، گاڑی بریک مارتی تھی، ہم سامنے گرتے تھے، وہ کیلے ہمارے سینوں میں بے بس ہوتے تھے۔ کبھی ادھر گرتے تھے، وہ کیلے ہمارے بازو میں، ہم سے صرف ایک بات کہی جاتی تھی، تم یہ کہو انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام نہیں ہے۔ مگر ہمیں معلوم تھا موت ایک بار آنی ہے، جو آنی ہے سو آنی ہے۔ کیوں نہ ہم اللہ کی محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر مر جائے۔ 1 مہینے کا لگاتار سفر، کوئی جسم میں جگہ ایسی نہیں تھی جہاں کیلے کے نشان نہ پڑے ہوئے تھے، ساری گندگی پھیل گئی تھی۔ وہاں نہ نماز پڑھنے آتا تھا، نہ ذکر کرنے آتا تھا، چھوٹے چھوٹے خانے بنے ہوئے تھے۔ جو کوٹا کا قانون حکومت نے بنایا تھا اس کی مخالفت ہوئی، وہ کوٹا قانون تو انگریز نے بنا چھوڑے، مگر سودا اسلام کا، سودا ایمان کا، سودا فیصلے فتاوے کا قطن نبی ہمیں علماء نے کیا، یہ امت نے کیا۔ 1 مہینے کے بعد جب لایا گیا ہمیں لانے کے بعد ایک بات آئی سامنے کہ ان کو پھانسی دی جائے۔ ہم بڑے خوش ہو گئے۔ جب ہمارے پاس پھانسی دینے والا آ گیا تو کہنے لگے کیا بات ہے، تمہارے چہروں میں خوشی کے آثار دکھ رہے ہیں۔ ایک شعر مولانا جعفر تھانیسی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا، کہاں اب وہ وقت آ گیا مولا کی ملاقات کا، جھک جھک کی زندگی مار کھا کر بڑے تب گئے، مگر اچانک اب تم ہم سے پھانسی دے دیں گے۔ ادھر تم نے پھانسی دی، ادھر ہمارے رب کی ملاقات ہوئی، جنت ہماری منتظر، ہم جا رہے ہیں۔ نہ بچوں کا خیال،
نہ بیوی کا خیال، نہ کاروبار کا خیال، آگے کیا ہوگا پیچھے کیا ہوگا، گھر کا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، خاندان کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں ایک طرف رکھی، تب جا کر دین دنیا میں چمکتا دمکتا رہا، یہ دین تم تک اور مجھ تک پہنچا۔ اگر یہ اپنے گھر والوں کی دیکھتے تھے، اپنے خاندانوں کی سوچتے تھے، اپنے کاروبار کی سوچتے تھے، اپنے عیش آرام کو سوچتے تھے، اپنے بنگلوں کو سوچتے تھے، یہ دین شاید ہم تک پہنچا ہوتا۔ یہ دین کے باغ کو خون سے سینچا گیا، وہ کیسا کیسا خون لگا، علماء کا، زاہدوں کا، عابدوں کا، اہل اللہ کا، امت مسلمہ کا، مجاہدین کا، اس باغ کو سینچنے کے لیے خون لگا۔ صحابہ کی قربانیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے اندر ہے، ایک عورت دوڑتی آ رہی ہے، کسی کا ماں کہاں جا رہی ہے، کہنے لگے چھوڑو ماں بالو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کا کیا حال ہے، کہنے لگے سرکار کی بات چھوڑ، تیرے والد کو میں نے دیکھا خون میں لت پت پڑے ہیں اور آخری سانسیں بھی ٹوٹ چکی ہے، کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون، جس نے دیا تھا اس نے لیا، مجھے بتاؤ میرے نبی کا پتہ بتاؤ، کہاں آئے میرے نبی، میں اپنے نبی کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ کہنے لگے اللہ کی بندی تیرا باپ جس نے گود میں پالا تجھے، اپنی انگلی پکڑ کر لے کے چلا ہے، تجھے کھلا پلا کر جوان کیا، تیری عزت عصمت کی حفاظت کی اور تجھے کو اپنے گھر پہنچایا، تیرے باپ کا درد نہیں، قائد سے بڑا درد میرے محمد کا ہے، محمد کا ہے پتہ بتاؤ، کہنے لگے آگے جا پتہ چل جائے گا۔ آگے جانے کے بعد دیکھا ایک آدمی ملا، کہا ماں کہاں جا رہی ہے، یہ جنگ ہے، جنگ احد ہے، میدان کاردار ہے، شہیدوں کے لاشیں پڑے ہوئی ہے، کہنے لگے ماں بال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، میرے نبی کے بارے میں پتہ چلا کہ مجھے تکلیف پہنچ گئی، میں رہ نہیں سکتی، بتاؤ جب تک ان آنکھوں سے نہ دیکھو، نبی کی بات تو چھوڑ ماں، تیرے اپنے بیٹے کو میں نے خون میں لت پت دیکھا ہے، سارا خون اس کے جسم سے بہ رہا تھا، وہ آخری سانسیں توڑ چکا ہے، کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حیرت سے دیکھتا رہ گیا، تاریخ میں اس باتوں کو نقل کیا، سیرت کی کتابوں نقل کیا، وہ صحابیات ایک عورت ہے جو اپنے بیٹے اور اپنے اولاد سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے، مگر اولاد کی قربانی کو بھی سنا، اولاد کے معاملے کو بھی سنا، مگر وہاں پر جذبہ ٹھنڈا نہیں ہوا، کہا ماں بالو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے حیرت ہے، ماں کی ممتا کہاں گئی، ماں کی جوش محبت کہاں گئی، پتری محبت کہاں گئی، تیرے لڑکے کے بارے میں کہہ رہا ہوں یہ حال ہو گیا، تو کہتی میرے محمد کا کیا حال ہے، کہنے لگے کہاں جب ایسی بات ہے آگے جا دیکھ پتہ چل جائے گا سرکار کا کیا حال ہے۔ آگے جا کر دیکھی، ایک آدمی کو ملا، اس سے کہنے لگی ماں بالو محمد، کہا تم نے میرے نبی کو دیکھا ہے، کس حال میں دیکھا ہے بتاؤ تو صحیح، میں جا کر ملاقات کرنا چاہتی ہوں۔ کہنے لگے مائی وہ نبی جی ہے، ان کا محافظ اللہ ہے، پہلے تو اپنے بھائی کی خیریت تو لے۔ کہا میرے بھائی کو کیا ہوا، کہا وہ بھی اللہ کو پیارا ہوگا، تیرے گھر میں تین جنازے پڑے ہیں، مگر مائی کا جذبہ اس امت کی عورتوں کا، اس امت کے جوانوں کا، اس امت کے بوڑھوں کا، اس امت کے پڑھے لکھوں کا، اس امت کے عام آدمی کا جذبہ تھا، قرآن و حدیث سرکار کی ذات بابرکت رضائے الہی جذبہ تھا، دنیا کے لیے جیتے نہیں تھے، وہ آخرت کے لیے جیتے تھے۔ جس جس یہ امت دنیا کے جینے کے پیچھے پڑ گئی، یہ امت کی تباہی اور بربادی شروع ہو گئی، زوال شروع ہوگا، عروج اس امت کو اس وقت ہوگا جب یہ امت دنیا کے لیے نہیں جیے گی، آخرت کے لیے جیے گی، مال کے لیے، اعمال کے لیے، دنیا کے لیے نہیں، اللہ کے لیے جینا سیکھ لے گی، یہ امت پھر سے وہی عروج، وہی ترقی، وہی عزت، وہی مقام بلندی پر پہنچے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں صحابہ کو چھوڑا تھا، اور آپ کی چاہت تھی، اور اسلام کا وعدہ، قرآن کا وعدہ، اللہ کا وعدہ ہے، یہ وعدہ پورا اس وقت ہوگا جب یہ امت دنیا کے پیچھے نہیں پڑے گی، دنیا کو ٹھوکروں میں رکھے گی، دنیا اس کی نگاہ میں سونا اور مٹی ایک ہو جائے گی جس دن، اللہ کے عزت اور جلال کی قسم، اس دن یہ امت پھر سے وہی سرخرو کا مقام حاصل کر لے گی۔ اس میں بدماش پیدا نہیں ہوں گے، مکار نہیں رہیں گے، فریبی نہیں رہیں گے، مخبر نہیں رہیں گے، گواہوں کو بیچنے والے، گواہیوں کو بیچنے والے جھوٹے مکار گواہ نہیں ہوں گے۔ جس دن یہ دنیا کو سمجھی ہے اس دن سے یہ فتنہ پیدا ہوگا، اس میں حسد آیا، بغض آیا، بخل آیا، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ ڈھلنا آیا، مال کی لالچ نے اندھا کر دیا، نہ اللہ دکھ رہا، نہ نبی دکھ رہے، نہ قرآن دکھ رہا، نہ مسجد دکھ رہی، نہ چھوٹا دکھ رہا، نہ بڑا دکھ رہا، نہ ماں دکھ رہی، نہ باپ دکھ رہا، نہ اپنے دکھ رہے، نہ برائے دکھ رہے، اس کو دکھ رہا تو صرف اور صرف اپنا عیش و عشرت، اپنی عزت و چاہت، اپنی بلندی، مگر افسوس میرے نابینا بھائی سن لے، یہ عزت عشرت نہیں، یہ راحت، یہ الفت نہیں، یہ محبت نہیں، یہ کامیابی نہیں، یہ تجھے زوال میں لے جانے کے لیے ہے، چوہے کو پکڑنے کے لیے کئی کی بٹی ڈالتے ہیں، کہاں کہ ہم کھجور کی بٹی، اس کی بٹی ڈالتے ہیں، کھوپرے کی بٹی ڈالتے ہیں، کہاں یہی حال ہے اس وقت اللہ کا،
اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ جو آرائش کے دروازے کھول دیا، ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ہم پر مصیبتیں نہیں آ رہی ہے، ہم یہ سمجھے کہ اللہ ہم سے راضی ہے. نہ، اللہ اپنے جس بناتا ہے اس پر مصیبتیں ڈال کر پرکھتا ہے. جعفر طانسی رحمۃ اللہ علیہ کو کہنے لگے شہید کیا جائے. پولیس کے آفیسر نے معلوم کیا کیا بات اتنا خوش کیوں ہو گئے. کہنے لگے معاملہ ختم ہو گیا. کہنے لگے جب بات ایسی ہے تو پھر آفس میں گیا، اپنے انگریزوں کو جمع کیا اور کہنے لگے بات ایسی، مسلمان بڑے خوش ہو رہے پھانسی پر. کہنے لگے جب ایسی بات ہے ہم خوش نہیں ہونے دیں گے، لے جاؤ کالے پانی کی سزا دے دو ان کو. کالے پانی کی اس میں لگا کر ڈال دیا گیا. تو مچھر اتنے بڑے بڑے ہوا کرتے تھے، نہ بیٹھنے آتا نہ اٹھنے آتا، سارے مچھر جسم پہ لگے ہوئے تھے اور طرف طرف کر زندگی قربان کر دی. آج تاریخ کی کتابوں میں ان کی واقعات کو نقل کیا ہے. میرے دوستوں نے یہ بتایا چاہے تم پر کچھ بھی مصیبت آئے، کچھ بھی فتنہ اور حالات آئے، چاہے کتنے طرح تم کو ستایا جائے، چاہے کتنے طریقے میں آزمایا جائے، مگر تم کھڑے بننا. یاد رکھنا سونے کو جلانے کے بعد بھی سونا ہی سونا رہتا. اس طریقے سے تم کو بھی اگر چلایا جائے تو تم نکھر کے دنیا کے سامنے آؤ گے جیسا سونا نکھر کر آتا. جلانا سونے کو اچھا بنا دیتا ہے، اسی طرح تکالیف ہمیں اچھا بنا کر رکھ دیتی ہے. ان تکالیف میں ڈگمگانا، ان تکالیف میں اللہ اس کے نبی کا سودا کرنا، اعمال کا سودا کرنا، ان تکالیف میں اسلام کا سودا کرنا، سوائے بزدلی کے، سوائے ناکامیابی کے، سوائے خسران کے کچھ نہیں. احمد بن نصیر اندر گھر میں آ گئے، گھر میں بیٹھے، فوجی سامنے کھڑے ہوئے. کہا کیوں؟ کہا تم نے فتوا دیا ہے. کہاں ہوں فتوا دیا ہوں. کہنے لگے چلو تیاری کرو. کہا ٹھہرو ابھی آ رہا ہوں. گھر میں داخل ہوئے سیدھا حمام میں. بیوی کو پتا چلا، بیوی حیرت میں رہ گئی. کہنے لگا احمد جب نبی کی محبت نہیں تھی تو اتنا جرأت مندانہ قدم کیوں اٹھایا اور بزدلانہ کام کیوں گھر میں کیوں چھپ کر بیٹھا؟ نکلو باہر، نہ میری دیکھو نہ میری اولاد کی دیکھو. جب تم نے یارانہ اختیار اظہار کر دیا کہ محمد سے مجھے یار ہے اور محبت اور پیار ہے تو آپ باہر نکلو. ایک جانے نہیں ہزاروں جانے قربان کر لو. اللہ کی بندی صحابیہ جس کے گھر میں 3 لاشیں ہیں بھر رہی آگے. کہنے والے نے کہہ دیا بھائی بھی گیا، بیٹا بھی گیا، باپ بھی گیا، اب تو تیرا کوئی بھی نہیں رہے. کہنے لگا ماں بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ وہ آگے جا کر دیکھ وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے، جا کر دیکھ سرکار کو دل ٹھنڈا ہوگا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. چند اشعار پڑھا. کہنے لگی سرکار آپ کو دینے کی بات مصیبت مصیبت نہیں، غم غم نہیں، مشکل مشکل نہیں. حالانکہ میں نے اپنے باپ کے، اپنے بیٹے کے، اپنے بھائی کے جنازے کو، لاش کو چھوڑ کر آپ کو دیکھنے آئی. سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. افرا بن معوذ رضی اللہ تعالیٰ، ایک عورت ہے، اپنے 7 بیٹوں کو کھڑا کیا، 7 بیٹوں کو 7، 4 پہلے کے شوہر تھے، بعد کے شوہر تھے، 3 بیٹے، 7 کو کھڑا کیا. جذبات بڑھا رہی ہے، ابھار رہی ہے. تمہیں پال پوس کر جو بڑا کیا وہ اسلام کے خاطر بڑا کیا. دولت، حکومت، اقتدار یہ ہمارا کبھی مرکز تھا نہ کبھی ہے، یہ ہماری منزل نہیں. ہم دنیا میں جیسے اللہ کا نظام آسمان پر نافذ ہے، ایسی اللہ کا نظام اس کائنات میں کیسے نافذ ہو جائے، اس کے لیے ہماری دن رات کی جدوجہد اور محنتیں ہیں. ہمارے رگوں میں دوڑنے والا خون کی خواہش یہی ہے کہ دنیا انسانیت میں صرف اللہ کا دین چلے، اور اس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار. اور اگر قربانی نہیں دی تو ایسے تو مرنا ہے، بستروں پہ یہ رگڑ کر تو مر جاؤ. اللہ کیا مجھے کہا ہے، یہ لوگ جب آئیں گے کوئی ہاتھ کٹا ہوا، کوئی گردن کٹا ہوا، کوئی پیر کٹا ہوا. حضرت امام حضرت سرکار کے چچا زاد بھائی ہے، حضرت جعفر بن ابی طالب ہے. اللہ کے نبی نے کہا جعفر جس وقت تم کو شہید کیا جائے اس وقت بعد اپنے تمہیں عبداللہ بن روا کے حوالے کرنا. زید سے کہا جب تمہاری شہادت ہو جائے جعفر کے حوالے کرنا. جعفر سے کہا تم شہید ہو جائے عبداللہ بن روا کے حوالے کرنا. حضرت زید کے انتقال ہوا، سرکار کی آنکھوں میں آنسو ہے. زید کی قبر آج بھی موتا کے اندر ایک پہاڑی کے اوپر ہے، وہاں یہ بات کا اعلان کر رہی ہے. اپنے گھر کو چھوڑ کر آیا، سینکڑوں میل کا فاصلہ چھوڑ کر آیا، اپنے پیاروں کو چھوڑ کر آیا، اپنی قبر یہاں پر آیا. محمد عربی کے کہنے پر یہ سب کچھ کر دیا. مجھے تو چائے کی پیاری نہیں چھوٹی، گھر کی محفل نہیں چھوٹی، دوستوں کی مجلس نہیں چھوٹی، اللہ کے گھر میں آ کر اپنا ماتھا ٹکانے کو تیار نہیں، اور میں محمدی ہوں.
آگے چلو اس سے نیچے ہے حضرت جعفر طیار جو سرکار کے چچا زاد بھائی ہے، سرکار کو بڑا پیار اور محبت سے علی کے بھائی جعفر رضی اللہ تعالیٰ ہے، سرکار کے چچا زاد بھائی ہے، حضرت جعفر ابو طالب کے بیٹے ہیں، جعفر سے بڑا پیار تھا، جعفر کا انتقال ہوا، شہادت ہوئی موتا میں، رسول اللہ مدینہ میں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، صحابہ کا مجمع ہے، سرکار کیا بات پیش ہوئی، کہا میرے جعفر کو ختم کر دیا گیا، ایک جعفر کا ہاتھ کاٹا گیا، جعفر نے جھنڈا دوسرے ہاتھ میں تھامایا، وہ ہاتھ بھی کندھے سے کاٹ دیا گیا، پھر ہاتھ دونوں نہ رہے، سینے سے چمکا دیا، بیچ کے اندر سے وار کر دیا گیا، جھنڈا نیچے گرنے سے پہلے صحابی نے اٹھایا۔ یہ ہمارے اسلاف کی قربانیاں ہیں، ہم ٹیم دینے کو تیار نہیں، ہمارے اسلاف کی قربانیاں ہیں، اور ہم نے ٹائم دیا دکانوں کو، ہم نے جان لگایا مال پر، ہم نے مال حاصل کرنے کو لیے مال لگایا، دین کے لیے ہم نے لگا دیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کی سرکار کو یہ معلوم ہوا، آپ کے آنکھوں میں آنسو ہے، سرکار نے صاحبہ سے کہا چلو جعفر کے گھر چلتے ہیں، کہاں جعفر کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کہا کون ہے، کہا عون ہے، محمد ہے، اور ایک چھوٹے کا نام غالب بن عبید ہے، ان تینوں کے پاس گئے، اندر گھر میں داخل ہو گئے، اسما کو معلوم ہوا کہ سرکار تشریف لائے، اسما روٹیاں پکانے لگی کہ شاید میں شوہر کے لیے کوئی خوشخبری لے کر آیا، اندر داخل ہے، تینوں بیٹوں کو سینے سے لگایا، ایک بچی آئی اس کو سینے سے لگایا، اور اس کا رخ اٹھا رونے لگے، حضرت اسما کہنے لگی میرے آقا، میرے سرکار، میرے محبوب، میرے آنکھوں کے تارے، میرے شوہر کا کیا حال ہے ذرا بیان کر دو۔ اللہ کے نبی کچھ کہہ نہیں پا رہے ہیں، اسما اصرار کر رہی، رسول اللہ کچھ اقرار نہیں کر رہے ہیں، معصوم بچوں کو لے کر کبھی عون سے پیار کر رہے، کبھی محمد سے پیار کر رہے، کبھی جعفر کی بیٹی سے پیار کر رہے، وہ ایسا پیار کرے، اسما سمجھ گئی میرے شوہر شہید ہو گئے، اللہ کے نبی سے کہنے لگی میرے آقا، میرے سرکار، کیا میرے شوہر دنیا سے چلے گئے؟ اللہ کو پیارے ہو گئے، آنکھوں سے آنسو لے کر معصوم بچوں کے سامنے نبوت کی زبان سے نکلا، ہاں اللہ نے ان کو قبول کر دیا، معصوم بچے یتیم ہو گئے، بیوی بیوہ ہوگی، کئی گھر اجڑ گئے دین کو آباد کرنے کے لیے، دین تم تک اور مجھ تک پہنچانے کے لیے۔ احمد بن نصیر کی بیوی نے کہا جاؤ، دروازے میں دستک دی، حمام سے نکلو، جب بزدل ہو گئے، جب بزدل ہو تو فتویٰ کیوں دیا تم نے؟ کہ ٹھہر اللہ کی بندی نکل رہا ہوں، جب حمام سے نکلے تو کفن پھین کر باہر نکلے، کہنے لگے تو سمجھی میں بزدل ہوگا؟ کہا نہیں، میں بزدل نہیں، میں اللہ کے لیے اب جا رہا ہوں، پتہ نہیں یہ میری لاش کو غسل دیں گے نہیں دیں گے، مجھے کفن دیں گے نہیں دیں گے، پتہ نہیں، میں جا رہا ہوں، یاد رکھنا میں نے اگر تمہارے حق میں کوتاہی کی تو خدا را معاف کرنا، میں اللہ کو اس کے نبی کے حق کو دینے جا رہا ہوں۔ یہ وہ قربانیاں ہیں جو دین ہم تک پہنچایا ہے۔ اندر داخل ہو گئے، محل کے اندر منصور نے کہا تم نے فتویٰ دیا؟ کہا ہاں میں نے فتویٰ دیا۔ کہا جھوٹا تو ہے، مدینہ والے نبی سچے ہیں، دیدار الہی جنتی ہوگا۔ کہنے کہ ایسی بات ہے، بھرے بازار میں بڑے بڑے لوگ کھڑے ہوئے، فوجی اور سپاہی کھڑے ہوئے، پورا بغداد نظارہ دیکھ رہا ہے، مسلمان ہے سارا کا سارا بغداد۔ اٹھایا معتصم نے تلوار مارا، سر پر 2 ٹکڑے کر دیا، 2 ٹکڑے نیچے گرے، مگر بس فتویٰ نہیں بدلا۔ آخر میں معتصم کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، کہا اٹھاؤ اسے، اٹھا کر اس لاش کو بغداد کے چوراہے پر لٹکا دینا، 1 ہفتے تک اس کے ساتھ کوئی سلوک نہیں کیا جائے۔ پوری لاش لٹکائی گئی پورے بغداد کے چوراہے پر۔ کون سی لاش ہے؟ جو نبی کی محبت پہ قربان ہو گئی۔ لاشیں تو وہ ساری ہے جو کہاں سے نکلی، کہاں کے ڈاکٹروں کے دواخانوں سے نکلی، کہاں سے نکلی، کہاں فلاں جگہ سے نکلی۔ ارے یہ وہ لاش ہے جن پر فخر کرنا چاہیے، جو اللہ کی محبت میں نکلی۔ جب لاش کو پھیرا جاتا، قبلے کی جانب رخ ہو جاتا، اسی دوران کسی بزرگ نے آپ دیکھا سرکار کو، کہا سرکار کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہا ہوں، میرے ساتھ صحابہ ہے۔ کہا بغداد جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا احمد کی نماز جنازہ پڑھنے جا رہا ہوں، تو بغداد والے نہیں پڑھنے جا رہا ہوں۔ میرے دوستوں عزیز بزرگوں، یہ قربانیاں ہیں، اور یاد رکھو بغیر قربانی کے اسلام آگے نہیں کرتا۔ تم یہ مت سمجھو کہ آج قربانیاں نہیں لگے گی، قربانیاں لگے گی تب اسلام ہمارے نسلوں تک پہنچے گا۔ اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنا ہے، جان مال وقت جو بھی ہوگا جیسا بھی ہوگا، اللہ اس کے نبی کے نام پہ جہاں بھی لگانا پڑے صحیح راستے پہ لگانے کی کوشش کرے۔ اللہ مجھے قوت کے ساتھ نصیب کرنا، الحمدللہ۔